بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا حدیث بتاؤں گا۔ حدیث ہے کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لے آئے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چپ جائے۔ گالیاں دے، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی فنا، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی فنا۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ عبارت حافظ عبدالشکور کی کتاب صحیح اسلامی واقعات سے ماخوذ ہے۔ صفحہ نمبر 9 ہے۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوسرا نمبر واقعہ میں آتا ہے، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نیست و نابود کرے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا محبت ڈال دے جتنے صحابوں کے دل میں تھا۔ آمین یا رب العالمین۔